میں اپنی بات کو کنفائن کروں گا جو جعفر اسپک ٹرین کا واقعہ ہوا ہے. یہ پاکستان پہ زخم لگا ہے. دہشت گردی کا واقعہ چاہے وہ KPK میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ سندھ اور وہ پنجاب میں ہو, وہ پاکستان پر ہے. اس لیے یہ زخم پاکستان پہ لگا ہے. الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے یہ بہت ایک ٹف ٹرین میں ایک اچھا آپریشن کر کے APS جیسے سینکڑ وقوع رونما ہونے سے بچا لیا. ہم سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ قربانیاں دیتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے سویلین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملٹری کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس کے ہر فارم میں شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری جتنی بھی ڈفرینسز ہو, لیکن یہ ملک کا کاز ہے, یہ قوم کا کاز ہے, یہ ایک انسانیت کا کاز ہے, یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپیل کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں لیڈ لے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سب متحد ہو, اپنے ہر نظریے سے بالاتر ہو کہ متحد ہو. اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو, اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ کوشش ہو تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. ہمیں بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی وزیر اعظم نے جو سپیچ کی ہے اس میں سب سے پہلے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو حد پہ تنقید بنایا. وزراء نے بھی اسمبلی میں کیا ہے تو تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا, اور ایک لفظ جعفر ایکسپریس ٹرین پہ کسی نے کچھ نہیں کہا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاکستانیوں پر مشتمل ایک مقبول ترین جماعت ہے. کچھ ٹویٹس چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, جیسے بھی ہے, ان کا سہارا لے کر کے اتنے لوگوں پہ الزام لگانا یہ نامناسب ہے. یہ قوم کو توڑنے کی سازش ہے, یہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم لے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے تجویز دی ہے کہ اس مسئلے پہ الائنس اپنے طرف سے ایک قومی امن کانفرنس بلائے یا آل پارٹیز کانفرنس بلائے, جس میں سب کو دعوت دی جائے. وہ لوگ جن کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہے اس پہ بھی ڈائلاگ ہو, لیکن دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو اور اس کے طرف جو ہے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو. آپ سب کا شکریہ. مجموعی طور پہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ملک انتہائی خطرناک ہمجید بحرانوں میں گرا ہوا ہے. الیکشن سے پہلے بھی ہم لوگوں نے تجویز دی تھی کہ الیکشن کرانے سے پہلے ملک کے تمام ادارے بشمول افواج پاکستان, بشمول ججز, جرنلسٹ, ہم سب ادارے بیٹھے, ہم رول آف دی گیمز طے کریں, پاکستان کے بحرانوں پہ بحث کریں, 2-3 دن کے بعد اعلان کر دیں الیکشن کا. ہماری بات کسی نے نہیں سنی. بہرحال الیکشن ہوئے. الیکشن ہوئے کیسے ہوئے؟ میں ویسے بھی بدنام ہوں. زر اور زور کی طاقت سے جس قسم کی حکومتیں بنائی گئی, جس انداز میں منتخب لوگوں سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا, ابھی اس پہ ضد ہے. 1 سال پورے ہونے کو ہے, اسی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور اسی انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کے ذریعے ان بحرانوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہ بحران ہمارے ان بھائیوں سے, ان لوگوں سے سنبھلنے کا نہیں ہے. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں, میں اپنی پارٹی کی طرف سے, محمود کے طرف سے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب بھی موقع ہے, اس خول سے نکل آؤ کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں. لیجیٹمیٹ تو آپ ہے ہی نہیں. انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کیا جواب دے گی, کیا حساب کرے گی؟ آپ میرے بھائی کریں. ہماری جو تجویز یہ ہے, میری تجویز ہے, ہم سب کی تجویز یہ ہے کہ ہم ان مسائل پہ بشمول یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, بربادی ہو رہی ہے, ان پہ ایک ہمجیت قسم کی تمام لوگوں کی کانفرنس بلائیں. اس میں
سب ساری پارٹیوں کو ہم دعوت دیں, جرنلسٹ بھی اس میں ہوں اور بھی دانشور کے لوگ ہوں, تاکہ کلیکٹیو اجتماعی طور پہ ایک ایسا نظام بنایا جائے جس سے ہم ان بربادیوں سے نکل آئے. ابھی اپنے لوگوں پہ اعتراض کرنا بھی بری بات ہے, لیکن ہم کیسے نہیں کریں گے. کوئٹہ میں اسٹاف کالج سے بچے تربیت یافتہ ملٹری کی پیسنل, ان کو دن کی روشنی میں لا کے ٹرینوں میں بٹھایا گیا. جب آپ ان کو بٹھاتے ہیں, خدا کو مانو, اس ٹرین کی حفاظت تو کرو. آپ بتاتے ہیں تو مہربانی کر کے اس کا علاج ہوا, دھماکہ ہوا, سب اللہ کو پیار ہو گیا. اب پھر کوئٹہ میں ٹرین بھر دی گئی. یہ جو غلط پیسہ, میں معافی چاہتا ہوں, 7 کروڑ 10 کروڑ روپے لوگوں سے لیے گئے. ان کا اصل عشیر بھی اگر دے دیں, یہ سپاہی جہازوں میں چلے جاتے جہاں جانا تھا, گھر جاتے. کیا کرایہ ہوتا ہے, جہاز کا کیا کرایہ ہوتا ہے. آپ بچاتے ہیں, ایزی ٹارگیٹ دیتے ہیں, پھر ساری دنیا پھر تماشا. کبھی پوٹن صاحب کی کنڈمنیشن آتی ہے, کبھی امریکہ کی آتی ہے, کبھی چین کی آتی ہے. بات یہ ہے, ہم نے جس انداز میں اس ملک میں حکمرانی کا آغاز کیا ہے, اس کے یہ تماشے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, خدا نہ کرے اس قسم کے واقعات. تیرا میں آپ لگے ہوئے ہیں, وزیرستان میں آپ لگے ہوئے ہیں, سوات میں آپ لگے ہوئے ہیں, دیر میں آپ لگے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں, واٹ یو وانٹ, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں سے لڑ کے کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کا علاج APC ہے, جس میں ہم بیٹھ کے irrespective of it کہ تم کس پارٹی سے ہو, میں کس پارٹی سے ہوں. فوج بھی اس وطن کے ہیں, ادارے بھی اس وطن کے ہیں, سپاہی بھی اس وطن کے, جو لڑ رہے ہیں وہ بھی اس وطن کے ہیں. سیدھی سادی بات ہے. یہاں لوگوں کے وہ ہیں, مشکلات ہیں, بلوچوں کے بھی ہیں, سندھیوں کے بھی ہیں, پشتونوں کے بھی ہیں, سرائکیوں کے بھی ہیں. ان سب کا علاج یہی ہے کہ ہم گزشتہ گناہوں پہ معافی مانگیں, اللہ سے معافی مانگیں, پاکستان کی عوام سے معافی مانگیں, اور جو آئین ہمارے پاس ہے اس کو صحیح جمہوری انداز میں نافذ کریں. اور ایک میں نے کل پارلیمنٹ میں بھی کہا, میں اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, میاں محمد نواز شریف, فضل الرحمان, جماعت اسلامی والے, میرے یہ ساتھی, یہ سب مل کے اس بات پہ سوچیں کہ اس بدبخت حکومت سے کس طریقے سے ایک اچھا الیکشن کمیشنر بنائے, الیکشن کروائے, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آ جائے گی. لوگوں کو آپ نے اپنے حقوق کے لیے آئینی گارنٹی دینی ہوگی. پھر اگر کوئی پاگل یہ کرتا ہے, پھر اس کو لوگ ماریں گے بھی, فلانا بھی کریں گے, فلانا بھی کریں گے. آپ کسی کو حساب میں نہیں لیتے. جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, جو وفاداریاں خریدتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بلا بن جاتا ہے. جو شریف آدمی نہ بکتا ہے نہ کسی کو خریدتا ہے وہ غدار. یہ فلسفے نہیں چلیں گے. باقی میرے دوست زندہ باد. ہم چاہتے ہیں کہ APC بلائی جائے. APC نہیں بلکہ اس میں ہر وہ آدمی شریک ہو جس میں وہ تھا کہ ہم کلیکٹیو وزڈم سے ان تمام بلاؤں کا کوئی علاج نکالیں. تھینک یو.